من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔ اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے کہ ہم اماموں کی شہری جمعیت کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ اس جمعہ کو یعنی آج کے بیان میں ہر مسجد میں زکوٰۃ کے موضوع پر ہونا چاہیے۔ تو آج جتنی مسجدیں ہیں الحمدللہ شہری جمعیت اہل حدیث کے ماتحت جو مساجد ہیں سب میں زکوٰۃ کے موضوع پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ آج کے مسلمان زکوٰۃ عموماً رمضان کے مہینے میں نکالتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے سال کو حساب کا یہی مان لے کہ بھی سال میں ایک بار حساب کریں گے، جو ہمارے پاس ہوگا پائی پائی زکوٰۃ نکالنے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ زکوٰۃ کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں اور ان وقت پر اس کو نکالا جانا چاہیے، لیکن آپ پیسے کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں تو سال میں ایک بار حساب ہوگا، تو عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد میں سے ایک اہم رکن ہے۔ 5 بنیاد ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک ہے۔ بنیاد مطلب پلرز، ستون۔ آپ مکان بنانا چاہیں، چھت کا پورا انتظام کر لیں اور پلرز نہ ہو تو مکان بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو ایسے زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیاد میں سے یعنی پلرز میں سے ہیں، ستون میں سے ہیں۔ اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو بندہ ہر فیلڈ میں کامیاب مانا جائے، یعنی جس میں ہونا چاہیے، ہر سبجیکٹ میں۔ ایسا نہیں کہ کسی میں پاس ہو گیا، کسی میں فیل ہو گیا، گاڑی چل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ ہر اعتبار سے ہم سے محبت کرتا ہے یا کسی اعتبار سے کرتا ہے اور کسی اعتبار سے نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمان الگ الگ کوالٹی کے ملتے ہیں۔ کوئی زکوٰۃ نکالنے والا مسلمان ہے، اسے نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، بات بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ کوئی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور مال کی اندھی محبت میں ایسا گرفتار ہے نا کہ زکوٰۃ وقات تو جانتا بھی نہیں، چھوڑ دو یہ ساری باتیں، وہ اناب شناب جو چاہا تھوڑا بہت نکال دیا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں نہیں سمجھتے نا تو لفظ الزکاۃ خود عربی لفظ ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں نماز کا تذکرہ، وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور کسی بھی شریعت میں کسی بھی امت کو زکوٰۃ سے اور نماز سے محروم نہیں رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے اندر اصلاح کا مادہ بڑا زبردست ہے، اور اسلام چاہتا یہی ہے کہ بندوں کے اندر اصلاح ہو، اس لیے ایسے اسباب بنا دیے۔ ورنہ اللہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے تمہیں دیا تو تم کو جن کی مدد کرنے کو کہہ رہا انہیں بھی تو وہ دے سکتا تھا نا۔ تو اللہ جو بھی کرتا ہے نا اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ہم نے تم کو مال دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارے مال میں فلاں فلاں کا حصہ ہے، اب تم نکال کر دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ آزمائش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو زکوٰۃ یہ بہت ہی عام فریضہ ہے۔ چنانچہ
اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی انبیاء کا تذکرہ کیا اور کرنے کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو نیک کام کرنے کا حکم دیا، وہی کی تھی۔ پھر آگے شروعات نیک کام کہاں سے؟ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو نیکی کا دار و مدار اگر آپ دیکھیں گے نا تو زکوٰۃ اور نماز، کیونکہ زکوٰۃ کے بغیر زندگی میں پاکی نہیں آئے گی، اور بغیر پاکیزگی کے بندگی بنتی نہیں ہے، اور بغیر بندگی کے آپ کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ان سب کو حکم دیا گیا، لہذا تمہارے لیے بھی ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کیا زکوٰۃ ہے؟ 2.5% ہے۔ عام طور پر مال کی بات کرنے سونے زیورات تو 2.5% ہوتا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، کیا مشکل ہے یار۔ لیکن کہتے ہیں نا جب مال سے اندھی محبت ہو جائے تو وہ 2.5 روپیہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ بھائی 97.5 روپیہ تو آپ کے پاس ہے، صرف 2.5 روپے کا تو سوال کیا جا رہا ہے، وہ 2.5 روپیہ بھی اگر آپ سے نہیں نکلتا ہے، اس کا مطلب لے دے کے کہ آپ کو پائی روپے اٹھنی سے زبردست محبت ہے، اور یہ محبت آپ کو تباہ کر دے گی۔ تو اللہ کے بندو، اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالوں کا حساب کرو، زکوٰۃ دو، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ میں ڈنڈی مار لیں گے بات بن جائے گی، بالکل بنے گی نہیں، اسے نوٹ کر کے رکھیں۔ زکوٰۃ کا مصرف آپ دیکھیں گے، بات کبھی آئے گی تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ 8 مصارف ہیں کہ 8 جگہوں میں زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، لوگ اپنے من سے لوگ سخاوت بھی کرتے ہیں زکوٰۃ پر۔ وہ تو زکوٰۃ میں کیا سخاوت تو دینا ہی ہے یار، نہیں دو گے تو بات ہی نہیں بنے گی، اس میں کوئی سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت اس میں دکھاؤ جو 97.5 روپیہ آپ کے پاس پڑا، اس میں سخاوت دکھاؤ۔ زکوٰۃ میں کیا سخاوت؟ لوگ عجیب کارنامے، زکوٰۃ کا پیسہ تھوڑا بہت جو کے جیب میں ادھر اڑا رہے ہیں، ادھر اڑا رہے ہیں، ادھر بانٹ ادھر بانٹ، کوئی سسٹم ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ لوگ عام طور پر فقراء مساکین، اچھی بات ہے، لیکن آپ جنہیں فقراء مساکین کے نام پر دے رہے ہیں تو حقیقت میں وہ فقراء مساکین میں سے ہیں یا ہیں ہی نہیں، یا صرف وہ حلیہ ان کا فقراء اور مساکین کا اور حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ جتنے پیشہ ور ہیں، پیشہ وروں پر زیادہ توجہ دی جا رہی، جو بھی آپ کے گھر پہنچ گیا آپ نے کھٹا نکالا اور پہنچا دیا۔ اور یہ آپ نے کیا کام کر کے جانتے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، یہ آپ نے امت کے بڑے تعداد کو بھکاری بنا دیا ہے۔ اسلام میں خرچ کی فضیلت تو ہے، لیکن یہ کہاں بتائے کہ جو بھی ہاتھ پھیلائے اور اس کے سامنے آپ خرچ کر دو۔ تو آپ کی یہ جو زکوٰۃ پر سخاوت ہے، آپ کے گھروں پر بھیڑ لگتی ہے اور آپ ایسے بانٹتے رہتے ہیں، یہ آپ نے کام کیا کہ ایک بڑی تعداد کو آپ نے بھکاری بنا دیا۔ ابھی میں کل آ رہا تھا، دیکھا ہماری ماں بہنوں کی ایک بڑی تعداد جھنڈ کی شکل میں برقع پوش ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہیں، کبھی اس گھر پہ کبھی اس گھر پہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ 2 وجہ ہے، یا تو اور وجہ حقیقت میں مالداری ہے، یا تو زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر پہنچا نہیں پا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ مستحق ہیں، تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ وہاں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کو آپ کے گھر نہ آنا پڑے، بھیک مانگنے کی شکل میں ان کو آپ کو گھر نہ آنا پڑے۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ دوسرا غلطی آپ نے کی ہے کہ آپ نے بھیک کی شکل میں دے دے کر ان کی عادتیں بگاڑ دی ہیں، عادتیں آپ نے بگاڑ دی ہیں۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، نوٹ کریں۔ زکوٰۃ چھان بین کے دے بھائی، تحقیق کر کے دیں، کم سے کم آپ کو لگے کہ ہاں سامنے والا ٹھیک ٹھاک ہے۔ جتنے مانگنے آ رہے سب فقراء اور مساکین ہیں، اتنی بڑی تعداد رمضان کے مہینے میں آسمان سے سب آ جاتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس میں آپ نے آپ پہ خراب کر رکھی ہے۔ تو 8 مصارف ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو اہل علم سے ملیں اور پوچھیں کہ وہ 8 مصرف کون کون سا ہے۔
کہاں کہاں ہم خرچ کریں زکوٰۃ کا، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ وہ امانت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اسے ایمانداری کے ساتھ وہی خرچ کریں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس میں اگر اپنے من مانی کی آپ نے، اگر آپ نے ڈنڈی ماری، تو نہ تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور آپ پوچھے جائیں گے، آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ جو ہم نے پیشہ وروں کی عادتیں خراب کر دی ہے اور ہم نے جو بگاڑی ہے اسے درست کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مانگنے والوں کو مت دو، مگر تھوڑی تحقیق تو کرو، چھان بین تو کرو۔ سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے اسلام میں، اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا کب اجازت ہے کہ آپ کے پاس صبح کھانا کھا رہے ہیں اور شام کا انتظام ہے، صبح کھا رہے ہیں اور شام کا انتظام ہے، تو آپ کسی کے آگے اپنے پیٹ کے لیے سوال نہیں کر سکتے۔ کوئی دے دے الگ بات ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے، یہ کنڈیشن ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بھیک مانگنے والوں کی تعداد کہاں ہے؟ مسلمانوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عادت خراب کر دی ہے۔ جو بھی آپ کے دروازے پہ پہنچ گیا، اب تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہیں ایک بڑی تعداد اکٹھا ہوتی ہے، شہر کے بڑے شیخ صاحب ہیں اور ان کا ٹائم فکس ہے، فلاں ٹائم آئیں گے اور نوٹوں کی گڈی لائیں گے، اور جو بھی آ کے کھڑا ہو جائے، فقیر ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں، جو بھی لائن میں لگ جائے، سب کو 100 روپیہ 200 روپیہ جو بھی۔ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا کر رہے ہو یار؟ کھلواڑ نہیں کر رہے ہو۔ زکوٰۃ کا مقصد جانتے ہو؟ غربت کو دور کرنا ہے۔ ایسے غربت دور ہوگی کہ آپ قوم کو، امت کی بڑی تعداد کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ آتا خراب کر رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ سسٹم بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چھان بین کر کے اپنے زکوٰۃ کا مال صحیح جگہ پر پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں آپ مالدار بنے ہو؟ مت بنو۔ اگر آپ یہ نہیں سنبھال سکتے ہو تو مت مالدار بنو، جیسے آئے ویسے اڑا دو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ آپ کے گھر میں مال پڑا ہوتا تھا، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالا ہے، کیوں؟ مال ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ بھی غریب بن جاؤ، ٹینشن فری ہو جاؤ۔ اگر مالدار ہو تو یہ ذمہ داری ہے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالو اور صحیح جگہ پر پہنچاؤ، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ دے کر احسان جتلانا بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ دے کر احسان، بلکہ بسا اوقات زکوٰۃ دیا انہی لوگوں کو جاتا ہے جس سے کبھی ہم فائدہ اٹھا سکیں، جس سے کبھی ہم فائدہ اٹھا سکیں، احسان جتلا سکیں، لوگ دیکھیں ہاں فلاں کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کتنی بھی بھلائیاں کر لیں، کتنا صدقہ و خیرات کر لیں، ان کے دل میں شکریہ کی بھی چاہت نہیں ہوتی ہے، شکریہ کی بھی چاہت کہ بھئی میں نے اتنی بھلائی کی ہے تو کاش میرا شکریہ ادا کر۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ کے بندو، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے۔ ایک صاحب تو کافی زمانہ ہو گیا، وہ کسی کے بارے میں کہتے ہم نے فلاں صاحب کی بڑی مدد کی ہے، لیکن بندہ اتنا بغیرت، الفاظ ہو سکتا کچھ دوسرا بھی ہو لیکن ایسے ملتے جلتے تھے، اتنا بغیرت کہ کبھی زبان سے شکریہ ادا تک نہیں کیا۔ تو اب شکریہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، بدلہ چاہنے کے لیے نہ نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو تکلیف اور احسان جتلا کر برباد مت کرو، یہ برباد ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میرا کوئی احسان مانے، میرا شکریہ ادا کرے، مجھے سلام کرے، میرا ادب کرے، میرا پس و لحاظ کرے، یہ سب وہ کام آپ کر رہے ہیں جس سے آپ کا وہ صدقات زکوٰۃ سب برباد ہو جائے گا، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں اور بہت ہی الٹ پھیر ہے اور بہت ہی سسٹم، اور ان سب کا جو سبب ہے نا، واحد سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیت المال کا نہ ہونا ہے۔
बैतुल माल जो होता है ना, एक सिस्टम मुसलमानों का कि ज़कात का माल एक जगह इकट्ठा हो। अब उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो माल को सही जगह पर पहुंचाएं। ये है नहीं, इसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। ज़कात में से एक चीज आती है उधार ज़कात। भाई ज़कात तो हमने निकाल दिया और हमारे पास इतना हो गया है, अभी नहीं बाद में देते रहेंगे। तो देखिए हर जगह आप उधार नहीं कर सकते हैं, और मिजाज जो है वही है कि ज़कात कैश की शक्ल में हो, उधार का तस्वुर नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि भाई हमारे पास लाखों का माल पड़ा है, पैसा ही नहीं है। अब माल तो अपने हिसाब से हम बेच नहीं सकते ना कि भाई किसी को पकड़ के लाओ और कहीं उठा के लेके जाओ, तो ऐसे वक्त में मजबूरी होती है। तो उसमें है कि भाई चलो फिर रियायत होती है कि चलिए भाई इतना माल पैसा निकल रहा, माल ये है और इस माल का इतना निकल रहा है, जब माल बिकेगी तो दे देंगे। चलो ठीक, इतनी तो समझ में आती है, ठीक है उतना तो हो गया। लेकिन बाबू अब माल बिक गया और ज़कात नहीं आया अभी तक, ये तो गड़बड़ हो रहा ना। जब आपने याद कर दिया हमारे ज़कात इस माल का है और इस माल का पैसा हमारे पास नहीं है, जैसे वो माल बिके ईमानदारी के साथ पैसा ज़कात जहां आपको देना है वहां पहुंचाओ ईमानदारी के साथ। आप ज़कात के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, ज़कात के पैसे से तजारत कर, ये टोटल गलत हो रहा। इसी तरह हमारी माँ और बहनों के ज़ेवरात का मामला है, यहाँ तो उधारी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपका दिल बड़ा नहीं है, ज़कात नहीं निकाल सकती हैं माँ और बहनें, तवज्जो दो, तो 7.5 तोला से ज़्यादा सोने का क्यों इस्तेमाल करते हो? जब दिल छोटा है ना तो छोटे ही पैमाने में रहो, बड़े पैमाने पर जाओगे दिल बड़ा करना पड़ेगा। वहां कैश ज़कात निकालना जरूरी है। वहां ये नहीं कह सकती हैं कि जेवरात तो है, सोना तो है मगर पैसा नहीं है। लेकिन सोना वो है कि जब चाहो आप बेच सकते हैं, माल का मामला अलग है। लेकिन सोना जब चाहो आप बेच सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपको बेच करके निकालना ही निकालना है। अगर आप टाइम पर नहीं निकालते हैं तो ये आपकी सुस्ती है, ये आपकी गफलत है और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं। ज़कात का मकसद गुर्बत का खात्मा है, ये ध्यान रहे। वो है ना कि ज़कात तुम्हारे मालदारों से लिया जाएगा और तुम्हारे गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। तो ज़कात का जो हम तस्वुर बनाए ना 150, ये सिस्टम नहीं है। आपको लगे कि ये बंदा गुर्बत वाला है, ज़कात का ये मुस्तहिक है और मेरे पास इतना रुपया है कि अगर मैं इस पैसे को इसको दे दूं और ये अपना मसला हल कर सकता है, कोई छोटी मोटी धंधा कर ले, कोई और मसाइल निकाल ले। आप क्या करें, वो पूरी रकम उस बंदे को दे ताकि उसकी गुर्बत खत्म हो जाए, हमेशा के लिए मसाइल उसके हल हो जाए। ये ज़कात का मकसद है। और हमने और आपने क्या बना रखा है, 100 रुपया उनको, 50 रुपया उनको, 10 रुपया उनको, 500 उनको, ये तस्वुर नहीं है। और इसकी वजह हम ही नहीं है, इसकी वजह बैतुल माल का ना होना भी, ये भी सबब है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम अपना पूरा रकम किसी एक को दे दिए तो एक के पास तो सब पहुंच गया और किसी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। तो गड़बड़ियां बुनियादी तौर पर है। गड़बड़ी का बुनियादी तौर पर गड़बड़ी है। अगर बैतुल माल हो और तरीके से वसूला जाए और वहां तक पहुंचाया जाए तो मुमकिन है कि ये सारी कमियां हमसे दूर हो सकती हैं। इसी तरह ज़कात न निकालने वाला समाज का सबसे बड़ा कंजूस होता है। कंजूस, पूछो अपने आप से, हकीकत ही कंजूस होता है। फिर ये वो बंदा है ना, आप समाज में ढूंढ करके देख लेना, जिसकी कंजूसी से उसकी औलाद भी परेशान रहती है, उसके बीवी बच्चे परेशान रहते हैं और वो खुद परेशान रहता है। पैसा है, जब बंदे से 2.5 रुपया 2.5% नहीं ज़कात निकला तो क्या वो दरिया दिली दिखा सकता है बीवी बच्चों के लिए? दिखाई नहीं सकता। तो ज़कात ना निकालना ये कंजूस की पहचान है, बहुत बड़ा कंजूस होता है। इसलिए मैं कहा करता हूं अल्लाह के बंदो, अगर आपको बात से बड़ी मोहब्बत है ना तो आप दिल खोल के खर्च करो, खोल के खर्च करो, दबा के खर्च करो,
تاکہ آپ کے دل سے مال کی محبت ختم ہو. اور یہ سمجھو، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور وہ دیکھو نا، جو باپ دادا کی پراپرٹی پا گئے، بھائی کچھ تو مال ایسے باپ دادا کی پراپرٹی مل جاتی ہے نا، دبا کے بیٹھ گئے، 2.5% نہیں نکل رہا ہے، یار کمال کی بات ہے. پھر ہی پھوکڑ کو آپ کو اتنا سارا مل گیا، اللہ نے دے دیا ایسے ہی، 2.5% آپ نے نکال پاتے ہو، اور کیا کرو گے؟ آپ دنیا میں انقلاب برپا کرو گے، اور آپ سے کیا توقع؟ کچھ بھی نہیں. تو زکوٰۃ نہ نکالنے والا اس سماج کا بہت بڑا کنجوس ہوتا ہے، بخیل آدمی ہوتا ہے. کوئی بھی ہو اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا، صاحب نصابت یہ کنجوس ہے، مکی چوس ہے. آپ نگاہیں اٹھا کر دیکھیں. تو اللہ کے بندو کنجوس مت بنو، بخیل مت بنو. اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا ہے. اب دنیا میں دیکھ لو کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو خوب کماتا رہا، پیسے خوب آئے، اور 2.5% بھی وہ نہیں نکالتا رہا، تو اس کا مال پڑا ہے. پڑا ہے مال؟ پڑا نہیں رہتا. مال کیا ہے؟ پانی ہے، وہ نکلے گا. جہاں بھی موقع آئے گا وہ نکل جائے گا، مال بہ جائے گا. تو اللہ کے بندو مال کو سمیٹ کر مت رکھو. وہ ہے نا قرآن کے اندر کہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ وہ ایسے سمیٹ کے رکھتا ہے. تو زکوٰۃ، صاحب نصاب زکوٰۃ نکالیں، سخاوت کر دیں، دل کو کھول کر خرچ کریں. اور صرف زکوٰۃ والوں کو معاملہ نہیں، جو صاحب نصاب نہیں ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان صاحب نصاب نہیں تھے، آپ پر زکوٰۃ فارم مال ہی رکھتے تھے، لیکن اس طرح خرچ کرتے تھے اس مہینے میں جیسے تیز تند ہوائیں چلتی ہو، اور وہ کسی کو نہ چھوڑیں. تو ایسے اللہ کے رسول جو بھی آیا، جو بھی محتاج، جو بھی آپ خرچ کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے. تو بخیل نہیں، کنجوس نہیں، سخی بنو، خرچ کرنے والے بنو. اور اللہ رب العالمین عام طور پر اسی کو دیتا ہے جو خرچ کرتا ہے. خرچ کا مطلب صحیح جگہ خرچ کرو، فضول خرچ مت کرو، اسراف نہیں، صحیح جگہ پر خرچ کرو، اللہ اور دے گا. ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر مت کرو. جیسے آپ اگر رمضان میں حساب کرتے ہیں، حساب کر لیں، بہت ہو گیا تو عید تک لے جائیں بھائی، کہ کبھی کوئی آنے والا ہو، کبھی کوئی آنے والا ہو. عید تک ہوتے ہوتے ہی سارا رقم تقسیم کر دیں، صحیح جگہ پر خرچ کر. تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ تاخیر کرتے رہے اور اچانک موت کا فرشتہ پہنچ گیا، تو جو زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے نا، پوچھا جائے گا آپ سے، سوال ہوگا. تو زکوٰۃ میں تاخیر نہیں، جلدی حساب کریں، بلکہ ایک تاریخ فکس کر لیں کہ رمضان کے پہلے روزے، دوسرے روزے کا حساب کریں. تو ہر سال اسی تاریخ میں آپ حساب کریں، اور حساب پورا کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں، اندازے سے نہیں. لوگ اندازے سے بھی چلتے ہیں کہ نا اندازہ نہیں، کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں، پورا حساب بنا لینا. پھر اس کے بعد کچھ اور اس میں بڑھا دیں، ہو سکتا ہو کہیں کچھ بھول گیا ہو پرس کرنے میں، پھر آپ اس میں اندازہ سے اور بڑھا دیں. یہ دریا دلی سخاوت ہے. تو آپ کیا کریں؟ تاخیر نہ کریں اور اندازہ نہیں، پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں. اور حقیقت میں اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو جائے نا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک کوئی غیر مسلم کہا کرتا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ قوم اپنی غربت کا رونا کیسے روتی ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا اتنا مضبوط سسٹم موجود ہے. کسی کے پاس نہیں ہے زکوٰۃ کا مضبوط سسٹم. کس کے پاس؟ کسی کے پاس. سود کا ہے دنیا والوں کے پاس. کیا سسٹم ہے؟ سود کا. پوری دنیا مانتی ہے کہ تباہی کا سامان ہے. اسلام کہتا ہے سود ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ تباہی کا سامان ہے. ہمارے پاس کیا؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ غربت دور کرنے کا ذریعہ ہے. تو حقیقت یہ ہے زکوٰۃ میں تاخیر مت کریں اور زکوٰۃ حساب سے دیں. اور ساتھ ہی زکوٰۃ میں جو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ وہی دیں. غربا، فقراء، مساکین، مسافر، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور تحقیق کر کے بھی دیا کریں. لوگ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں سمجھتے. کبھی کبھی مسجد کے امام کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تنخواہوں میں دے دیتے ہیں. مسجد کے مؤذن کو دیتے. کیا کر رہے ہو یار؟ ٹھیک ہے، اگر امام اس لائق ہے، مؤذن اس لائق ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کرو چپکے سے. لیکن آپ تنخواہ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں،
मुअज्जिन की तनख्वाह, मस्जिद में ज़कात का पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इमाम की तनख्वाह ज़कात से, मतलब जो भी आपको लगा हुलिये से ना कि ये बंदा है, बस आप सखावत कर रहे हो। सखावत ज़कात में नहीं करनी है, सखावत तो आप ज़कात के अलावा में करो ना, वहाँ तो निकलता ही नहीं है। मस्जिद की झोली घूमती है, पैसा ही नहीं निकलता, यहाँ सखावत नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये ना, इसमें ज़कात नहीं चलता है। अभी बोलते ना ज़कात भी चलता है, आप देखें कितना पैसा आएगा, तो सखावत कहाँ हो रही? जो निकालते वो ज़कात में। और कुछ इतने कंजूस हैं कि ज़कात तक नहीं निकालते, वो है कंजूस। सखावत आपको करनी है तो ज़कात के अलावा में, ज़कात में आपको सखावत नहीं, ज़कात तो निकालना ही है। लोग रमज़ान के महीने में जेब में पैसा लेके घूमते हैं, वो ज़कात के पैसे, जहां भी समझ में आया पकड़ाया, जहां भी ये सब सिस्टम नहीं है। ज़कात का पैसा वही खर्च होगा जहां अल्लाह ने बताया, उसके रसूल ने बताया, वही खर्च होगा। मज़ीद आपको सखावत दिखानी है तो जो 97.5 रुपया अभी आपके पास है ना, 100 में से कितना निकाले? 2.5 रुपया, तो भी 97.5 पड़ा है ना। 1 लाख रुपये में आप कितना निकालो ज़कात? 2,500, कितना बचा? अभी 97,500 बचा है, उसमें सखावत करो, उसमें कुछ खर्च करो, वहाँ तो नहीं। तो अल्लाह के बंदो, ज़कात के ताल्लुक से आप बेदारी दिखाएं और अंधी मोहब्बत के शिकार ना हो। और ये नोट करें, कब पता क्या किसका